نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک چل رہا ہے، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم دین سیکھنے اور مطالعہ کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں، وہ دنیا میں اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے، اور وہ ہر لمحے کوشش کرتے ہیں کہ ذکر الہی ہو جائے، ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں زندگی گزر جائے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین سیکھنے اور مطالعہ کرنے میں اس قدر مشغول رہا کرتے تھے کہ کم عمری کے قیمتی لمحات کو بھی آپ نے ضائع نہیں ہونے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ داتا صاحب علیہ رحمٰ وقت کی بھی بڑی قدر کرتے تھے، علم دین کی بھی بڑی قدر کرتے تھے۔ جنہوں نے وقت کی قدر کر لی، جنہوں نے دین اسلام سیکھ کر عمل کر کے آگے پھیلانا شروع کر دیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہو جاتے ہیں، اور یہ اولیاء کی صفت ہے۔ تو داتا صاحب علیہ رحمٰ وقت کی بھی بڑی قدر فرماتے تھے، اور دین اسلام کے علم کی بھی بڑی قدر فرماتے تھے۔ اور آپ کی محبت دیکھیں، داتا صاحب علیہ رحمٰ کا مطالعہ دیکھیں اور کتابوں سے محبت دیکھیں۔ ہم نے تو شاید کبھی کوئی کتاب پڑھی نہ ہو، اور جو معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر میں اگر کتابیں پڑھی بھی ہوں تو کھول کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، دنیاوی باتیں کرنے کا وقت ہے، دنیاوی فضولیات میں وقت گزارنے کا وقت ہے، لیکن بزرگان دین کی کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، جنہوں نے آج وقت کی قدر کر لی، کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرما دے گا، اور جنہوں نے وقت کو ضائع کر دیا، کل انہیں پشیمانی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں سے محبت دیکھیں کہ مطالعہ کرتے کرتے شام ہو جاتی اور آپ کے پاس پانی پینے کا بھی وقت نہیں نکل پاتا تھا۔ اتنی آپ کتابوں سے، اتنی آپ مطالعہ سے محبت فرماتے تھے کہ کتابیں پڑھتے رہتے تھے، مطالعہ فرماتے رہتے تھے کہ پانی پینے کا بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ داتا صاحب رحمہ کے بزرگ استاد محترم بھی داتا صاحب رحمہ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اپنے وقت کے عظیم عاشق رسول بادشاہ سلطان محمود غزنوی جب مدرسے میں تشریف لائے تو علم دینی مصروفیات کے سبب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی آمد کا بھی علم نہیں ہوا، تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور آپ کی شان میں یہ تاریخی اور تعریفی کلمات کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہے۔ ایسے طالب علم اس مدرسے کی زینت ہے۔ وہ طالب علم مدرسے کی زینت ہوتے ہیں کہ جو دین اسلام کا علم سیکھتے ہیں، جن کے دل میں شوق ہوتا ہے دین اسلام کا علم سیکھ کر عمل کر کے آگے تبلیغ کرنے کا، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جتنے بھی ممالک کا سفر فرمایا، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مشائخ بارگاہ، مشائخ اعظام کی بارگاہ میں حاضری ہو، ان کی صحبت اختیار کی جائے، ان سے فیض حاصل کیا جائے، اور ان سے دین اسلام کا علم حاصل کیا جائے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف خراسان کے 300 مشائخ کی خدمت میں حاضری دی، 300 مشائخ، اور ان کی صحبت سے فیض بھی حاصل کیا، اور پھر ان سے دین اسلام کا علم بھی آپ سیکھتے رہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق دین اسلام کا بڑا علم تھا، بڑا شوق تھا، شوق علم دین تھا۔ آپ دین اسلام سے بڑی محبت کرتے تھے، دین کا علم حاصل کرنے میں بڑا آپ کا شوق تھا۔ اور ایک دن کسی علمی دینی مجلس میں
حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف کے مؤلف حضرت سیدنا امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے گھر آ کر وہ حدیث شریف تلاش کرنا شروع کر دی۔ آپ کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا۔ دوران حدیث شریف کے دوران تلاش حدیث شریف کے دوران امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور اٹھاتے اور تناول فرما لیتے۔ حدیث شریف تلاش کر رہے ہیں اور ٹوکرے سے کھجور اٹھا رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں، ایک کھجور اٹھا رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ حدیث شریف ملنے تک تمام کھجوریں ختم ہو گئی اور آپ نے اتنی کھجوریں کھائیں کہ انہی کھجوروں کی وجہ سے آپ کا وصال پاک ہو گیا۔ تو اندازہ لگائیں کہ بزرگان دین اسلام کا علم حاصل کرنے اور حدیث تلاش کرنے میں کتنی ان کی محبت ہوتی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اتنا وہ مگن ہوتے تھے دین اسلام کے علم میں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شخص دین اسلام کا علم حاصل کرتا ہے ان کے بارے میں بڑے اعلیٰ اور بڑی عظمت والے فرمان ہیں۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف میں لکھا ہے، حدیث نمبر 2656 میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جو شخص طلب دین کے لیے نکلا، جو شخص طلب علم دین کے لیے نکلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب تک واپس نہ آئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے دین اسلام کا علم حاصل کرنے کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے جو شخص طلب علم دین کے لیے نکلا جب تک وہ واپس نہ آئے اس وقت تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ اسی طرح معجم کبیر میں حدیث نمبر 7347 میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طالب علم دین کو خوش آمدید آپ فرماتے ہیں کہ طالب علم دین کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، ان کو خوش آمدید ہے، ان سے محبت کرنی چاہیے کہ جو اس پرفتن دور میں دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے مدارس میں جاتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب علم کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اپنے پروں کے ذریعے اس پر سایہ کرتے ہیں، پھر وہ طالب علم طلب دین کے سبب محبت کرتے ہوئے کتار در کتار آسمان دنیا تک پہنچ جاتا۔ کہ اتنی فضیلت جو ہے طلب علم دین حاصل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا، پھر علماء کرام کو علیحدہ کر کے فرمائے گا اے علماء کرام کی جماعت، میں تمہیں جانتا ہوں اس لیے کہ تمہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا اور تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، لہذا اب جاؤ تمہاری بخشش فرما دی گئی۔ تو اندازہ لگائیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں دین اسلام کی نعمت سے نوازتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین اسلام کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ جس کو دین اسلام کا علم مل جائے، جو نیکی کے راستے پر چل جائے، جو نمازیں پڑھنا شروع کر دے، ذکر و اذکار کرنا شروع کر دے، توحید پڑھنا شروع کر دے، تلاوت قرآن مجید کرنا شروع کر دے، نیکی کا حکم برائی سے روکنا شروع کر دے، دین اسلام کا علم سیکھنے، عمل کرنے اور تبلیغ کرنا شروع کر دے، وہ بندہ سمجھ لے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھے، دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خالصتاً اپنی جان سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو دین اسلام کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دین اسلام کا علم حاصل کرنے میں بڑا شوق تھا، بڑی محبت تھی۔ آپ دین اسلام کا علم بھی سیکھتے رہے، اولیاء کا فیضان بھی حاصل کرتے رہے، پھر آگے اس کے مطابق زندگی مبارک بھی گزارتے رہے۔ پھر داتا صاحب رحمہ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی اور سینکڑوں ہندوؤں کو، سینکڑوں کافروں کو، سینکڑوں بت پرستوں کو آپ نے دارہ اسلام میں داخل فرما کر ان کی آخرت میں ان کو کامیابیاں عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ داتا صاحب رحمہ کے ذکر کے صدقے
ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ جو لوگ داتا صاحب علیہ رحمت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ آئیں، اگر وہ دین اسلام کے علم سے دور ہیں تو آج وقت ہے کہ وہ دین اسلام کا علم حاصل کریں، اور دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے ہماری جامع مسجد مدینہ میں ہر ہفتے کو نماز عشاء کے بعد سے لے کر 11:30 بجے تک ہفتہ وار تعلیم و تربیت کا اجتماع ہوتا ہے، جہاں پر دین اسلام کا علم سکھایا جاتا ہے، مفتیان کرام تشریف لاتے ہیں، اور خصوصی خطاب جو ہوتا ہے صاحبزادہ گنوال شان صاحبزادہ پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدد العلی اور سجادہ نشین صاحبزادہ پیر بشیر احمد یوسفی صاحب جو مدد العلی آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سے محبت فرمائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ داتا صاحب رحمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں، تو پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے دین اسلام کا علم بھی حاصل کرنا ہوگا، اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، اس کی تبلیغ بھی کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔